ताज बीबी अखां क्यों घुमा रहे हो तुसी? वो मैं इसलिए घुमा रही थी कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, मुल्क चल नहीं रहा इनसे। वो सुना है क्योंकि इमेज मैंने देखा है कि ये चाइना गए थे, हालांकि चाइना से हमारे बहुत बड़े ताल्लुकात हैं, चाइना हमारे लिए बहुत अहम है। वहाँ कोई वो डिप्टी मेयर ने जो है फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म को उनकी हैसियत के मुताबिक रिसीव किया है। ज़ाहिर बात है ये कोई अच्छे इमेज तो नहीं थे, लेकिन ये कि एज पार्टी मैं चाहती हूँ खान साहब का जो विज़न है वो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़े, सीपैक के ऊपर हम आगे बढ़े, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे हम आगे बढ़े और हमारे जो चाइना से ताल्लुकात है वो मज़ीद मजबूत हो जाए। बट द इमेज ऑफ द फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि उनको इस लेवल पे रिसीव किया जा रहा था, आई थिंक वो आई डोंट नो उनको अपनी हैसियत तो को इसलिए मुतकद आप होना आंखें चाहिए, घुमा रही थी? तो मैं उसकी वजह से कैसे? नहीं घुमा। हमारा वज़ीर आज़म जब खुद घुमा हुआ है, उसका क्यों? दिमाग घुमा हुआ है, ज़ाहिर बात है उसके पास बेस नहीं है, उसके पास कुर्सी नहीं है, उसके पास आवाम की ताकत नहीं है, तो वो खुद घुमा हुआ है, हमने क्या आंखें घुमानी है। अच्छा, अभी तस्वीरें आई हैं खान साहब की, रिलीज हुई हैं, और अपोजिशन वाले कहते हैं कि वो तो जनाब बड़ा कोई अच्छे तरीके से रह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अपोजिशन वाले। अपोजिशन वाले कह रहे हैं? हाँ, आपके अपोजिशन वाले। अच्छा, हमारी अपोजिशन वाले। बहरहाल इसका मतलब है कि आपको भी अंदर से ये बात पता है कि बेसिकली में उनको जो हुकूमत है उनको अपोजिशन में होना चाहिए था और हमें हुकूमत में होना चाहिए था, क्योंकि 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे मैंडेट पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ने हमें दिया है। जहाँ तक उसकी इमेज की बात है, यकीन करें राना साहब, हार्ट ब्रेकिंग, इससे तकलीफ दे मनाजिर नहीं हो सकते कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया, जो आपके लिए 92 का वर्ल्ड कप लेकर आया हो, जिसने आपके लिए दुनिया के एक लेवल के सबसे महंगे तरीन इलाज कैंसर के आपके लिए 3 जो है हॉस्पिटल बनाए हो, जिसने आपके लिए नमन यूनिवर्सिटी बनाई हो, कादर यूनिवर्सिटी बनाई हो, शान रसूल का मुकदमा लड़ता हो, पाकिस्तान का एब्सोल्युटली नॉट के एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मुकदमा लड़ता हो, उसके साथ ये सलूक कि इस तरह के कमरे में ना करदा गुनाहों की सज़ा, सबको पता है कि चारों के चारों केसेस झूठे हैं, सब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके अंदर उसको काल कोठरी में डाल के ये जो तस्वीरें हैं ये हिस्ट्री याद रखेगी, आवाम कभी भी माफ़ नहीं करेगी कि आपने उम्मत मुस्लिमा के और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को इस तरह काल कोठरी में डाल के एक कुर्सी, एक मेज़, उनकी चंद किताबें, जाए नमाज वहीं पर, शर्ट वहीं पर, वॉशरूम वहीं पर। आई थिंक बहुत ही अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी मुझ समेत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद सबक सिखाने की कोशिश हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अगर आप शान रसूल से मोहब्बत करते हैं, अगर आप सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़ते हैं और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट पॉलिसी का मुकदमा लड़ते हैं, तो आपको इस तरह इमरान खान की तरह सज़ा दी जाएगी ताकि आपका दिल टूटे, हम जैसे लोग सियासत में ना आए और गुंडा राज हो और जरदारी का राज हो और ख़ानदान शरीफ का राज हो और जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, टीटीज़ वाले, दही बल्ले वाले, पापड़ वाले, जिनके नाम पे इतने इतने अरबों खरबों रुपए हैं, वो लोग आके हमारे ऊपर हुकूमत करें और हम जैसे लोगों को शायद सियासत का हक ही नहीं है। शायद यहाँ में सबक सिखाने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों ने सबक सीखा? सबक तो देखें सीखना चाहिए। सबक इसलिए सीखना चाहिए कि अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो आप अपनी गलतियों का भी अजाला नहीं करेंगे, आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि क्या इस पूरे मुल्क ने, इस पूरे डेमोक्रेसी के और इस पूरे सियासत के अंदर, जिसमें सबसे बड़े लीडरान को आप इस तरह सजाएं देते हैं, खान साहब को आपने 31 साल की सज़ा दी, जेल के अंदर बंद कर दिया, आपने उनकी बेगम साहिबा को इसलिए सज़ा दी और आपने निकाह जैसे केस के अंदर भी हाथ डाल दिया जो कि कभी भी पाकिस्तान की या किसी भी इस्लामी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। आपने एक बापर्दा खातून को भी कोर्ट के अंदर जलील किया। खान साहब की इज़्ज़तदार बहनें भी कोर्ट्स के अंदर जलील हो रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा साहिब है, और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको एक जगह से ज़मानत मिलती है, दूसरी जगह की पुलिस खड़ी होती है। कि कमाल है कि तमाम उसके ऊपर आपके पास रिकॉर्ड है, लेकिन ये नहीं पता कि ये ख़वातीन 25-25 जगहों पे किस तरह जो है वो मौजूद थी एक दिन के अंदर, 9 मई वाले दिन। इंसाफ नहीं मिलता। तो इससे भी अगर सबक नहीं सीखना, मुझे नहीं समझ आती कि अपने आवाम को सबक सिखा लेने से, क्योंकि हम तो 25 करोड़ आवाम हैं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो कार की डिग्गी में बैठ के या बुरका पहन के या बूट पॉलिश करके सियासत में नहीं आए ना, हम तो डील करके नहीं आए, हम तो आवाम की ताकत से आए। तो अगर हमें सबक सिखाना है तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे बात। हमने तो सबक सीखा है बहुत मुश्किल हालात में। सबक भी यही सीखा है कि इसी मुल्क के अंदर रहना है, इसी मुल्क के अंदर सियासत करनी है। हमारे पास तो ना दुबई के, आपको पता ही है कि माशाल्लाह से हमारे तो डेरा गाजी खान में, ये जेलम में, ये आधा से ज़्यादा पाकिस्तान बाहर मुल्कों में रहता है और मेरा तो डेरा गाजी खान है, मज़दूर लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, गसीम में रहते हैं, जद्दा में रहते हैं, पूरी उम्र की कमाई कमाते हैं।
لاشیں یہاں پیچھے پڑی ہوتی ہے, والدین کا جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے, لیکن وہ جنازوں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہمارے ڈیرہ غازی خان کے لوگ پوری عمر کی کمائی سے وہ ایک گھر نہیں بنا سکتے, پردیس میں رہتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانیوں نے, جس میں خاندان زرداری بھی ہے اور خاندان شریف بھی ہے, ان کی دبئی میں جو ہے وہ 13 بلین کی جائیدادیں نکل آئی ہیں, کھربوں کی. تو اگر انہوں نے ملک میں سیاست کرنی ہے تو پھر ہم کیوں نہ سیاست کریں, جن کے پاس ووٹ کی بھی طاقت ہے, جس کے پاس ایجنڈا بھی ہے, جس کے پاس کنوکشن بھی ہے, اور جس کے پاس ملک کو آگے لے کے جانے کی وہ بھی صلاحیت ہے خان صاحب میں, تو ہم کیوں نہ سیاست کریں اس ملک کے اندر. تو یہی سیکھا ہے کہ ملک کے اندر ہی مقابلہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں. بڑی پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں آپ کو, میں ایک جگہ 2 جگہ 3 جگہ مطلب پیشیاں بھگتتے رہتے ہو تسی. جی, سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, کوئی کیا کیسز ہیں کیا آپ پہ؟ گائے چوری کا بھی پرچہ ہے, اے ٹی ایم مشین توڑ کے اے ٹی ایم مشین کا بھی گائے پرچہ چوری ہے. کی تھی آپ نے؟ میرے خیال میں وہ ابھی عید الاضحیٰ آنے والی, اس پہ ذبح کر لیں گے. اچھا جی, اچھا. ویسے کار کی ڈگی میں کی تھی. کار کی ڈگی میں؟ جی, کار کی ڈگی میں گائے چوری کی تھی. وہ کیسے کی تھی آپ؟ ہاؤ شوڈ آئی نو, جنہوں نے آپ کے اوپر کیسز ڈالنے ہیں, لائٹ چوری کے, گائے چوری کے, بھینس چوری کے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے, تھانے ختم ہو گئے, ان کے پاس ایف آئی آرز ختم ہو گئی, تو وہ اسی طرح کے بیوقوفانہ قسم کے, مذکر خیز قسم کے آپ کے اوپر ایف آئی آر ڈالیں گے نا. اس طرح کے ایف آئی آر کا مقابلہ میں بھی کر رہی ہوں, میرے باقی پارٹی کے لیڈران بھی کر رہے ہیں, اور خان صاحب بھی کر رہے ہیں, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ ہمیں تنگ کیا جائے, ہم پہ سیاست کے دروازے بند کیے جائیں, اور ہم اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے بجائے کہیں پر جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھ جائے اور ہم سیاست میں نہ آئیں. مشکل بہت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. کبھی گجرانوالہ پیشی ہے, کبھی فیصل آباد پیشی, کبھی ڈیرہ غازی خان, کبھی لاہور, کبھی اٹک. ایک ہی دن میں پتہ نہیں ہم سارے سپر وومن تھیں جو ہر ایک ہی دن کے اندر جو ہے, میرا خیال ہے دہشت گردی کے لیے پی ایم ایل اے نے ساتھ شاید جہاز بھی دے دیے تھے نا, کہ اڑ کے وہاں پہ بھی چلے جاؤ, وہاں پہ بھی چلے جاؤ. تو آپ تو جہاز سے ڈرتی ہیں بہت. جی, آپ تو جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈرتی ہیں. نہیں, مجھے زمین کے ساتھ رشتہ بہت پسند ہے. نہیں, زمین کے ساتھ رشتہ, جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آ گئی نا, جہاز پہ آپ اڑتی ہو تو اس میں تو آپ اے ٹی آر میں ایک دفعہ گئی تھی, آپ نے بتایا تھا. وہ روزہ رکھا ہوا تھا, روزہ رکھا ہوا تھا, اے ٹی آر ملتان گئی تھی. جی, وصیت لکھ لیتی. وصیت کیا لکھی تھی؟ وصیت میں نے یہی لکھی تھی کہ میری جگہ ڈیرہ غازی خان میں اگر کسی کو ٹکٹ ملے گی پی ٹی آئی کی, عمران خان کے نظریے کی, تو وہ کسی ورکر کو ہی ملے گی. یہی وصیت لکھی تھی. اچھا بس. باقی میرے پاس تو کوئی, نہ میں نے لوٹ مار کی, نہ میرے پاس کوئی جائیدادیں ہیں, جو کلین ریکارڈ ہے, اس لیے تو جھکا نہیں سکے نا. خان صاحب کا ساتھ اس لیے تو چھوڑا نہیں. بہتر تھا نا کہ اتنے پرچے کرانے کے بجائے آپ کو جہاز پہ پھراتے رہتے, وہ زیادہ اچھا تھا. نہیں, وہ جہاز پہ پھرنے والے, ہیلی کاپٹر پہ پھرنے والے, وہ ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ موجود ہے نا. ٹک ٹاکر نہیں نا, وہ مطلب کہ آپ سے اگر کوئی مطلب آپ کے ساتھ آپ کو کٹ ٹو سائز ہی اگر کرنا تھا, تو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے تو بالکل اچھا طریقہ یہ تھا, آپ کو جہاز میں بٹھا دیتے, کسی چھوٹے جہاز میں بٹھا دیتے. جو جہاز میں بیٹھنے والے تھے نا, وہ جدہ نوٹوں کے بیگ لے کے خاندان شریف بھاگ گیا تھا. اس میں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے نا. نہیں, ہماری طبیعت پاکستان رہ کے ٹھیک ہوتی ہے. لیکن جہاز میں بیٹھ کے ہو جاتی ہے نا, وہاں سے آپ سلپ کر رہی ہیں, وہاں سے ادھر ادھر کر رہی ہیں. نہیں, رانا صاحب آپ نے بڑے بھی زبردست بات کی کہ اگر کٹ ٹو سائز کرنا تھا. میرا سوال چھوٹے اے ٹی آر میں آپ کو بٹھاتی, ملتان لے جاتے, ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کو پولیٹیکل اس پہ لے جائیں نا, اس کو پولیٹیکل اس پہ لے جائیں. کیا پاکستان تحریک انصاف, سب سے بڑے پاکستان کی جماعت جس نے 8 فروری کو ظلم اور جبر کے باوجود سب سے بڑا عوامی مینڈیٹ لیا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر عمران خان, گلی محلے میں نکلو تو عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے, ٹی وی پہ بیٹھو تو عمران خان کے بارے میں بات ہوئی ہے, پارلیمان میں بیٹھو تو عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے, گھروں میں جاؤ تو عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے. کیا اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح کے جھوٹے کیسز کر کے کیا کٹ ٹو سائز کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب کی تصویر کے اوپر پابندی ہے. ویسے تمام سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے وہ کیمرے کے اوپر ہے, وہ تمام آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن خان صاحب کی تصویر نہ آئے, کیونکہ ان کے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے, بہت طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں, کہ اگر خان صاحب کو دیکھ لیا گیا تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی یا لوگوں کی محبت بڑھ جائے گی. تو وہ تو آلریڈی لوگوں نے 8 فروری کو ثابت کر دیا. تو کٹ سائز کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. کٹ سائز کرنے سے لائٹر سائڈ پہ میں نے بات کی تھی, آپ تو شروع ہی ہو گئی ہے, راشن پانی لے کے شروع ہو گئے, بریک ہی نہیں لا رہے تھے. چلے آپ بریک لے لیں. نہیں, بریک نہیں لینا, بریک تو ایک ہی دفعہ لیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی مجھے سمجھ جو آ رہی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور وی آر ہیڈنگ ٹورڈز نیو الیکشنز. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟
ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. دیکھیں ملک تو چلایا تو نہیں جا سک رہا نا, ملک تو شہباز شریف, نواز شریف, یہ ان کو سمجھ تو نہیں آ رہا کہ ملک کیسے چلانا ہے. ابھی بجٹ آنے والا ہے 12 تاریخ کو, ابھی ہم ان کا اکنامک سروے دیکھیں گے. اکنامک سروے مطلب آپ نے پھر اسمبلی میں بجٹ جب آئے گا تو تسی حال دوائی پا دینی ہے, رولا پا دینا ہے. نہیں, دیکھیں نا میری بات سنیں, کیا یہ وہ حکومت نہیں ہے جن کے نہیں آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں ہم نے کیوں نہیں کرنا. دیکھیں نا, اگر بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا, 17 روپے ہماری بجلی جو تھی ہم یونٹ دے رہے تھے وہ مہنگی تھی, ان کی 80 روپے پہ جو ہے وہ سستی ہے. ہم 1200 کے عمر اوپر, ایوب آیا تھا میرے شو میں, عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ 100 روپے کا یونٹ ہو جائے گا بجلی کا. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا, ان کے لیے مشکل فیصلے اور ہمارے لیے وہ مہنگائی تھی. میرے صرف یہ ہے کہ اگر عوام کے لیے انہوں نے فیصلے نہیں کرنے, حکومت ان سے چلائی نہیں جا رہی. بلوچستان میں فاٹا میں اس وقت اتنی سخت دہشت گردی کی لہر ہے, گندم کے لیے پنجاب کے کسان جو ہے وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں. کمال کا ملک ہے کہ جو 3-4 طاقتور لوگ تھے جو اس وقت بھی اچھی اچھی منسٹریز انجوائے کریں, 1 ایکڑ زمین انہوں نے کاشت نہیں کی, اور خیر سے 85 ارب انہوں نے گندم سکینڈل کے اندر کما لی ہے. اگر اس طرح کا ہی بجٹ کرنا تو پھر ظاہر بات ہم تو عوامی نمائندے, ہم تو وہاں جا کے بولیں گے. کیا بلوچستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ڈیرہ غازی خان کے خانے وال کے لوگوں کا پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دے کے بس سے اتار کے شہید کیا گیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ اس وقت ڈیرہ غازی خان جو اس وقت اتنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ سیشن کورٹ کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر کے مار دیا, ہم تو 2 منٹ کے اندر ان کو مل جاتے ہیں. ہماری تو کہتے ہیں کہ جی آپ گجرانوالہ بھی موجود تھے, آپ فلانی جگہ پہ بھی موجود تھی, ہمیں تو فوراً پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو مل جاتے ہیں. اظہر ماشوانی کے پروفیسر بھائیوں کو اس لیے سزا دی گئی کیونکہ اظہر ماشوانی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سے ہے. رؤوف حسن صاحب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑی پارٹی کو چونکہ سپوکس پرسن ہے, تو آپ جب وہ ٹاک شو سے باہر نکلے تو ان کو پر جیرے بلیڈوں کے ذریعے آپ نے حملہ کروا دیا. تو ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں, ملک ان سے چلایا نہیں جا رہا. تو جہاں تک آپ نے کی کہ ارلی الیکشن, بات یہ کہ اگر ارلی الیکشن ہو یا لیٹ الیکشن, کیا فری اینڈ فیئر ہونا ہے؟ اصل بات تو فری اینڈ فیئر ہے. تو آپ اسمبلی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا, آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, آپ نے کہا کہ جناب بجٹ آئے گا, بجٹ کا سیشن شروع ہوگا, تو اس میں آپ نے تو حال دوائی پا دینی ہے اتنے سے. یہ بھی کام کر لو نا کہ کوئی اس طرح دی چیز کر لو کہ جس کی وجہ سے جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو جائے. اسمبلی کے اندر کوئی اس قسم کی کوئی رولز, ریگولیشنز, کوئی لاز جو امپلیمنٹ بھی ہو سکے. رانا صاحب, اسمبلی میں 6 سیشن ہے, آگے 2 روز دیکھ لیں کوئی ایک منسٹر نہیں بیٹھا ہوتا, ایک ہی منسٹر ہے اور وہ وزیر قانون ہے, صرف اس کو بھیج دیتے ہیں, باقی کوئی ایک منسٹر وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, آتا ہی کوئی نہیں ہے. ایک سیکرٹری بھی موجود نہیں ہوتا. آنریبل اسپیکر صاحب ان کو بار بار کہتے ہیں کہ ایک بھی مجھے کوئی سیکرٹری دکھا دو جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو. میں نے تو کل خود ان کو کہا ہے کہ 46 میں سے آپ نے 22 کے جواب نہیں دیے, ہر ایک پہ لکھا ہوا کہ ریپلائی ناٹ ریسیوڈ. تو اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو مان لینا کہ حکومت نالائکوں کا ٹولہ ہے, آپ سے منسٹریز چلتی نہیں ہے, افسران آپ کی بات مانتے نہیں ہیں. اگر کوئی اور حکم دے رہا ہے اور آپ سے نہیں چلیں اور آپ ہیں ہی فارم 47 والے, تو ارلی الیکشن کرا لو یا بعد میں الیکشن کرا لو, یہ بات تو طے ہے نا کہ پاکستان کا مستقبل فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے. یہ جو پچھلے کے اوپر کہتے ہیں دنیا کا پاکستان کا سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ الیکشن تھا 8 فروری کو, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ کیا عوام کا مینڈیٹ دیا گیا؟ کیا ہمارے جو فارم 45 والے جیتے کیا ان کو کرسی کے اوپر بٹھایا گیا؟ ٹریبیونل میں سارے ہمارے کیسز ہیں, لیکن ایک شخص کو بھی جو ابھی تک فیصلہ نہیں آیا کیونکہ انہوں نے زبردستی پی ایم ایل این کو میجورٹی دینی ہے. انہوں نے تو الیکشن نہیں جیتا, وہ تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. مجھے بتا دینا کہ کوئی ایک ان کا الیکٹڈ نمائندہ جو کہ اصل میں سلیکٹڈ ہے پی ایم ایل این کا یا اس کا زرداری لی کا, مجھے بتا دے جو اپنے حلقے میں جاتا ہوں. ہم اپنے حلقوں میں دندناتے پھرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جاتے. ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اور سنا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں فارم 45 لے کر آؤ, رزلٹ لے کر آؤ کہ ہم تمہارا کام کریں, تمہارے رزلٹ کیا ہے. رزلٹ میں وہ جیتے ہی نہیں ہے. وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے کام کروانا ہے ان سے ہم نے کوئی نہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو اپنے حلقوں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فارم 45 لے کر آؤ, تم اپنا رزلٹ لے کر آؤ اپنے یو سی کا کہ ہم اس میں جیتے کہ نہیں جیتے. تو اس میں تو وہ نہیں جیتے. ہم نے تو پھر اس لیے ان کے کام ہی نہیں ہو رہے, وہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نہیں ہو رہے. بالکل بھی, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بڑی بڑی خبر دیتی ہے. یہ حقیقت ہے. میرے 7 والے حلقے میں جب اویس لغاری میرا مقابلہ کرنے کے بجائے بگوڑا ہوا دوسرے حلقہ جب چھوڑ کے وہاں سے جب زبردستی وہاں پہ جیتا ہے, حالانکہ ہمارے جو مار سجاد چھینا صاحب تھے ان کو بینگن کے نشان سے ان کو ہرا دیا تھا پی ٹی آئی کے, لیکن وہ زبردستی وہاں سے جیتے ہیں. وہ مجھے بتائیں کہ کتنے دفعہ اپنے حلقے میں گئے. بجلی کے وزیر ہیں ڈیرہ غازی خان میں 16 گھنٹے کی جو ہے وہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے. آپ پنجاب میں پتہ کرا لے, کے پی کے میں پتہ کرا لے, تمام جو وابڈا کے ملازمین ہیں
उनके साथ उन्होंने पुलिस के डाले दिए हुए हैं। कहते हैं कि जिस शख्स का बिल ज़्यादा हो या जो जिस शख्स के बिल के अंदर एक दिन की ताख़ीर हो, वहाँ जाके उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दो। कभी भी बिजली के सार्फिन के ऊपर आपने दहशतगर्दी के पर्चे देखे हैं? कहते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट फॉर्म 45 का ठीक नहीं था, इसका ट्रांसफार्मर उतरवा लो। ट्रांसफार्मर खुद ही उठा लेते, फिर खुद ही दहशतगर्दी के FIR कर देते। ये तो इनका एटीट्यूड है, ये इन्होंने आवाम की खिदमत करनी है। फॉर्म 45 के मुताबिक जितनी कहते हैं रिजल्ट तो फिर एक बात तो आप कंफर्म कर रही है ना कि सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम तो नहीं चल रहा, चला कोई और रहा है जबरदस्ती, लेकिन चल नहीं रहा। वो भी देख रहे होंगे कि कितना नालायक टोले को इन्होंने यहाँ पे बिठाया हुआ है। कहते थे ना हम बड़े तजर्बाकार है, किस चीज़ का तजर्बा है? लूट मार का तजर्बा है ना, चोरी का तजर्बा है। और अब तो सबसे बड़ा तजर्बा इनके पास जुल्म करने का भी आ गया है। जुल्म की हद पार जो इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर हद जो है वो क्रॉस हो गई है। कोई इनके शर से महफूज नहीं है। पंजाब तो अब नो गो एरिया हो गया, अबडक्शन स्टार्ट हो गई है पंजाब के अंदर। तो लोग मिसिंग पर्सन होना शुरू हो गए। कोर्ट्स के स्टेशन के अंदर लोग दूसरों को कत्ल करके चले जाते हैं। पुलिस का क्या काम है कि वो एक चौक के ऊपर लोगों को हरास करने के लिए जो है आप वो पुलिस की प्रिजन वैन सिर्फ खड़ी हो, बाकी गली मोहल्लों में जो होता रहता है इनको कुछ पता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब है, इनसे मुल्क नहीं चलने वाला। सो सिस्टम नहीं चल रहा। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी क्या किसानों के ऊपर डंडे नहीं बरसाए गए? ठीक है, सिस्टम अगर क्या नहीं चल रहा खवातीन इसमें फिर अरेस्ट नहीं है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये है कि जो 8 फरवरी को आवाम ने मैंडेट दिया है उन्हें नुमाइंदों को कुर्सी के ऊपर बिठाया तो जाए। मतलब कि दोबारा इलेक्शन ना कराए जाए, जो लोग जीत चुके हैं उनको दे दी जाए। दोबारा इलेक्शन तो तभी होगा ना राना साहब जब ये आपस में तय हो जाए इस मुल्क के अंदर कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर रिजल्ट करना है। अगर हर दफ़े इलेक्शन को रिग्ड करके चोरी कर लेना है, वोट हमने इमरान खान को डाला अवाम ने और जीत उसमें से नवाज शरीफ गया जो अपनी सीट भी नहीं जीता, डॉक्टर यास्मीन राशिद से वह हारा हुआ है। अगर अवाम ने वोट मेयर शराफत अली को डाला है और जीत जो है वो मरियम नवाज गई है, तो अगर इस तरह के वो करने हैं इलेक्शन करवाने तो फिर तुसी रहने दो, रहने देंगे, रहने दो। चलो फिर रहने देने में खत्म ही कर दिए, नहीं कर दिया फिर इलेक्शन, है ना? यही कह रहे हो? नहीं, हमारा मैंडेट 8 फरवरी का वापस करे। चलो ठीक है, इस तरह कर लेते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।